أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مخلص واحد مسلمان بزرگوں بھائیوں ہم سبھیوں السلام علیکم حضرت رسول کریم ہادی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معززہ مکرمہ مطہرہ مجلہ معلہ مزکہ اتنی بڑی رفت اتنی بلندی اور اتنے درجات والی سیرت ہے جس کی وجہ سے کسی بھی شرارت یا کسی بھی موذی یا مہلک چیز کا اثر مسلمان پر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اللہ کے پاک پیغمبر کی پاک اور ستھری سیرت کا عامل ہو، ایمان والا ہو اور پیغمبر کی سیرت کو سینے سے لگانے والا ہے. اللہ فرماتی ہے ہر قسم کے شیطانی حملے سے، شیطانی چال سے، شیطانی شرارت سے، موذی اور مہلک قسم کے خطرات سے میں اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیتا ہوں. اتنا زیادہ تقدس ہے اللہ کے دربار کے اندر سیرت محمد رسول اللہ. تمام انبیاء کی سیرت اکٹھی کی جائے، کسی نبی یا پیغمبر کی سیرت کو کمال اور درجہ یا مقام حاصل نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہی انسان جب کلمہ پڑھ لینے کے بعد سیرت کے اوپر عمل کر کے، سیرت کی پہچان کر کے اللہ کے دربار میں روز قیامت کے حاضر ہوگا. اللہ فرماتی ہے اس کو وہ صورت اللہ نے عطا فرمانی ہے کہ اس کے چہرے سے میرے پیغمبر کی سیرت کے پاک اور ستھرے آثار نظر آئے. اور جس انسان نے دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کو اختیار نہیں کیا ہے،
سیرت کا لحاظ نہیں رکھا ہے، پیغمبر کی سیرت کی پہچان نہیں، ایک انسان روز قیامت کے اللہ کے دربار میں انسانوں والی شکل بھی لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ شکل بھی لے کے آئے گا تو کسی کی گدھے کی شکل ہوگی، کسی کی سور کی شکل ہوگی، کسی کے کسی اور بدتر قسم کے حیوان کی شکل کی ہوگی، لیکن انسانوں والی شکل نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سیرت، روز قیامت کے تمہاری شکل اور گدھے کی شکل میں فرق نہیں۔ آج ہمارے پاس یہ عام رواج ہے، گدھے کی گردن اور تمہاری گردن آپس میں برابر سمجھو۔ آج یہ ہوتا ہے امام ابھی کھڑا ہی ہوتا ہے، سجدے میں چلا جائے، یا امام نے رکوع سے سر اٹھایا ہی نہیں، اس نے بیٹھے اٹھا دیا۔ نیت تو پرانے لوگ کیا کرتے ہیں نا، حاضر پیچھے سے امام، یہ میرے خیال میں حاضر آگے سے امام کیا ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے سر اٹھاتا ہوگا، اس سے پہلے ارکان کو پورا کرتا ہے۔ خیر بہار ہے، جس انسان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور ستھری سیرت کی پہچان دنیا میں نہیں کی ہے، روز قیامت کے یہ انسانوں والی شکل لے کر اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ اندازہ کیجیے، آج آپ کو دنیا میں ہر قسم کے لوگ نظر آئیں گے، کوئی پیغمبر کی سیرت کے نام پہ یا پیغمبر کے دین کے نام پہ یا سنت کے نام پہ گیارہویں بھی پکاتا ہے، کوئی بڑی شریف کوئی چھوٹی شریف، کوئی پیغمبر کے دین کا نام لے کر جمعے کرتا ہے، جمعراتیں کرتا ہے، ختم کرتا ہے، گیارہویں کرتا ہے، کوئی پیغمبر کا نام لے کر ربیع الاول کے جلوس نکالتا ہے، کوئی پیغمبر کے نام لے کر تیجے کرتا ہے، کوئی پیغمبر کا نام لے کر قبروں کے طواف کرتا ہے، کوئی قبروں کے سجدے کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یہ تمام لوگوں کو اگر مسلمان سمجھا جائے تو پھر تو پیغمبر کی سیرت کے پتے کچھ بھی نہیں رہا، لیکن اگر پیغمبر کی سیرت کو ترازو سمجھا جائے تو پھر معاشرے کے اندر الا ماشاء اللہ کوئی مسلمان مل جائے تو مل جائے، باقی مسلمان بھی صرف چلی گئے۔ اس لیے اللہ نے معیار رکھا، اور پیغمبر کی سیرت کو اللہ نے معیار کیوں رکھا، سیرت کی پہچان کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو سیرت تیار کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے تیار نہیں کر رہے، اللہ کے حکم سے تیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ جو حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کے اوپر جب تک اللہ کی تصدیق کی مہر ثبت نہ ہو محمد حرکت بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی میں کوئی بھی لحظہ آتا ہے، کوئی گوشہ پیغمبر کی زندگی کا ہو، کوئی لمحہ پیغمبر کی زندگی کا ہو، وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے میں اللہ نے مثال بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اب لازمی بھی ہے بندہ اس سیرت کی پیروی کرے، اس سیرت کی اتباع کرے اور اس سیرت پہ عمل کرے، اور اگر عمل کر کے دکھائے گا روز قیامت کے یہ بندہ اللہ کے دربار میں سرفرازی والا ہوگا، بلندی والا ہوگا، مقام والا ہوگا، رفعت والا ہوگا، درجے والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر رحمت کرنی ہے تو پیغمبر کی سیرت کی بدولت کرنی ہے، میں اللہ نے تمہاری زندگیوں کے اندر برکت دینی ہے تو پیغمبر کی سیرت کی بدولت دینی ہے، میں اللہ نے اپنے انعام تمہارے اوپر کرنے ہیں تو پیغمبر کی سیرت کی بدولت کرنی ہے۔ مسلمان کے پاس صرف سیرت پیغمبر کی پہچان موجود ہی نہ ہو، سیرت کا موقع آئے تو یہ کہتا ہے میرا پیر ایسا ہے، سیرت کا موقع آئے تو یہ کہتا ہے میرا استاد ایسا ہے، سیرت کا موقع آئے تو یہ کہتا ہے ہمارے اکابرین نے یوں کہا ہے، سیرت کا موقع آئے تو یہ کہتا ہے ہمارے فلاں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے، اس کتاب میں لکھ دیا ہے، فلاں کتاب کے اندر لکھ دیا ہے،
میرے دربار کے اندر سکہ چلتا ہے تو میرے محمد کی سیرت والا چلتا ہے. تیرے پیر کی باتوں کا سکہ میرے دربار میں بولو شاباش نہیں چلتا ہے. اور پیغمبر کی ایک سیرت ہے جس کو اللہ نے بے داغ پیدا فرمایا. محمد کی سیرت اور محمد کی صورت بھی اللہ نے ایک بنائی ہے. ویسے تو اللہ کے پاک میں اللہ نے نہیں فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او لوگو من رآنی فی المنام، جس بندے نے خواب کے اندر نیند کے اندر میں محمد کو دیکھ لیا، جسے میں محمد کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میں، صبح اٹھائے اٹھ کر اس کے ذہن کے اندر تخیلات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، مختلف فکریں اور سوچیں آتی ہیں. کبھی کہتا ہے فلاں ہوگا، کبھی کہتا ہے فلاں ہوگا، کبھی کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو گیا. میرے اللہ کے پاک پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، پھر دل میں خیال آئے کہیں شیطان نہ ہو، خیال جو اٹھ گیا کہیں شیطان ہی نہ ہو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کا پہلا خیال یہ ہے کہ اس نے میں محمد کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فقد رآنی، پکی بات ہے اس بندے نے میں محمد کو ہی دیکھا ہے، اسے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان کی تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، شیطان کو تو اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے کہ وہ میں محمد کی صورت بنا سکے، میں محمد جیسی شکل شیطان اپنا سکے. کیوں؟ شیطان ہے تو بہت بڑا ڈیفالٹر ہے، اس کو تو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں بعض مولوی اور پیر اور شیطان سے بھی بڑے ڈیفالٹر، مولوی اور پیر اس شیطان سے بھی بڑے ڈیفالٹر ہوتے ہیں. شیطان کی طاقت تو نہیں ہے کہ میرے محمد کی شکل اور صورت بنا سکے. ادھر مریدوں کو دیکھو تو کہتے ہیں ہمارا پیر محمد جیسا ہے، ہماری سرکار محمد جیسی ہے، ہمارا فلاں استاد محمد جیسا ہے، ہمارا فلاں شیخ محمد جیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محمد جیسا کوئی نہیں. میرا محمد سیرت میں بھی بے عیب ہے، میرا محمد سیرت میں بھی لا رحم ہے، میرا محمد صورت میں بھی لا رحم و بے عیب میں اللہ نے پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محمد کی سیرت کو تمہارے لیے ایک نمونہ بنانا تھا تاکہ تم میرے محمد کی سیرت کی پہچان کر کے اپنے دین کا راستہ سیدھا کر سکو، اپنے اسلام کا راستہ سیدھا کر سکو، جنت کو جانے کا راستہ سیدھا کر سکو، ایمان کا راستہ سیدھا کر سکو، تقوی کا راستہ سیدھا کر سکو، عقیدے کا راستہ سیدھا کر سکو، عمل کا راستہ سیدھا کر سکو. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا
صحیح ہے، اس نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد کیا کہتا ہے؟ اللہ ذرا محمد کی بات بھی سنیں۔ جس محمد کی سیرت کو اللہ نے بے داغ پیدا کیا ہے، لا ریب بنایا ہے، بے عیب بنایا ہے، اس محمد کی سیرت کا وہ تصدیق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا محمد اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کرتی۔ معلوم ہوا محمد کی سیرت کا آئیڈیل اور محمد کی سیرت کو پسند کرنے والی سب سے پہلی ذات ہے وہ اللہ کی ذات۔ محمد کس کا آئیڈیل ہے؟ اللہ کا۔ اور جو اللہ کا آئیڈیل ہو اس میں کبھی عیب اور ریب پیدا ہو سکتا، اس میں کبھی داغ اور زنگ پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ تیرے مسلک میں بھی کمی آ سکتی ہے، تیرے استاذ میں بھی کمی آ سکتی ہے، تیرے پیر میں بھی کمی آ سکتی ہے، لیکن محمد وہ پیر ہے جس کو اللہ فرماتی ہے میں نے اپنے محمد کے اندر کمی سے ایسے رکھی نہیں۔ یہ ایک محمد کو اللہ نے پارٹی دی ہے، ایک اللہ نے محمد رسول اللہ کو یہ طاقت دی ہے کہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے اللہ اکبر، اور جہاں پہ اللہ رحمت کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ میرے پیغمبر جو سیرت اخلاق اور جو پہچان سیرت کی تجھے دی ہے وہ تیرے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ سیرت کا شاہکار کی تجھے دینے والا اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں یہ صرف جمعے کو سمجھ آتی ہے یا ہفتے کے باقی دنوں میں گھر میں بھی سمجھ میں رہتی ہے؟ ہاں، کئی جمعے والا رواج ہی تو پورا نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس تو لوگ کہتے ہیں جی جمعہ پڑھایا، بس یہ غسل کیا ہے، جمعے کی نماز پڑھی ہے، فلاں مسجد کو دوڑ دوڑ کے بس آخری رکعت کو پہنچو، شکر ہے جمعہ لگ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اتنی مشکل سے جمعہ تلاش کرتا ہے وہ ایمان کو اپنا ملکیت سمجھتا ہے، اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے۔ ایمان کے لیے تو بڑے بڑے بابر دینے پڑتے ہیں۔ جو جمعے کو مشکل سے پہنچتا ہے ایمان کو کیسے پہنچ گیا ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قل، فرما میرا محمد الرسول قل ما میرے استاد محترم شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر مطہرہ پر اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کا وہ نشان بیان کیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے مشرکین کہتے تھے او محمد ہو قرآن لیا، اے قرآن سانو پجدا نہیں، اے قرآن سانو پجدا نہیں، اسے قرآن دے بدلے دوسرا قرآن لیا، آؤ بدلو یا اسے تبدیل جگر، اگو جاتے پیچھے لا پیچھو جاتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو جواب دیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیا، اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟
ماخذ سے نکلا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ کام میرے لیے ممکن نہیں ہے, میرے لیے کرنا ممکن نہیں ہے, آسان نہیں ہے میرے لیے. اللہ کے پاک پیغمبر بھی کوئی لفظ استعمال کر دیے, ما یکون بول ہاں مولوی بھی کہتا لال کتاب جاسا دے مسئلہ حل کرا سکتا, لال کتاب جاسا دے مسئلہ حل کرا سکتا. خیر ہے فلاں جگہ سے جواز کا فتوا نہیں آئے گی, فلاں کتابیں بڑی بڑی ہیں, بڑی بڑی کتابیں فلاں نے لکھا فلاں نے. اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں, ما یکون, ما نافیہ ہے, ما یکون نہیں ہے ممکن کی میں محمد کے لیے کیا ممکن نہیں ہے, یہ کہ میں سے تبدیل کر دوں من تلقاء نفسی, میں اپنی مرضی سے اپنے دل کی چاہت سے تبدیل کر دوں. او محمد کیوں تبدیل نہیں کر سکتا؟ اللہ کے پاک پیغمبر جواب کیا دیتے ہیں لوگوں, میں محمد کو سیرت تیار کر رہا ہوں, اس سیرت کے اوپر بھی تصدیق کے دستخط اور مہر میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور میں یہ جملہ تمہیں کہہ رہا ہوں, میں محمد کو اس کی اتباع کرتا ہوں. نہیں میں اتباع کرتا ہوں الا ما یوحی الی, مگر جو میرے اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا جاتا ہے میں تو اس کے پیچھے لگ کے سیرت تیار کرتا ہوں. کیوں میں اپنی مرضی سے سیرت تیار کرنے لگ جاؤں؟ کل کو کوئی کہے گا میرے پیر نے اپنی سیرت تیار کی ہے, کوئی کہے گا میرے مولوی نے اپنی سیرت تیار کی ہے, کوئی کہے گا میرے استاد نے اپنی سیرت تیار کی ہے. اللہ نے سیرت تیار کرنے کا ہے تو دیا ہے, تو اپنے ہاتھ میں رکھ کر محمد کو سیرت تیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو تیار کر, لیکن اس طرح تیار کر جیسے میں اللہ بتاتا چلا جاؤں. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا وہ سیرت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی جو سیرت اوپر سے آئی ہے, جو سیرت کدھر سے آئی ہے, اوپر سے آئی ہے. اور خیال کیجئے قرآن مقدس جہاں جہاں پہ بات کرتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, او میرا پیغمبر نوح کشتی بنا. کیا کہا؟ کشتی بنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے, وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق بنا. معلوم یہ ہو گیا پیغمبر کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. پیروں کے عمل اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا کرتے, مولویوں کے عمل اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا کرتے. اس لیے جب بھی دلیل دیا کرو پیغمبر کی عمل کو دلیل دیا کرو, مولویوں کے عمل کو دلیل نہ دیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں فلانا مولوی صاحب جو کرتا ہے, جی فلانا مولوی صاحب جو کرتا ہے, فلاں پیر صاحب جو کرتا ہے, ساری دنیا جو کرتی ہے, سارے مولوی جو کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا اس نے ایمان پیغمبر کی سیرت پہ نہیں لایا, اس نے سارے مولویوں پہ لایا. اور یہ بتاؤ ایمان مفصل کے اندر اللہ نے یہ فرمایا, یہاں پہ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والعلماء پاکستان
ہے کہیں پہ؟ جب ان علماء کا نام نہیں ہے، مولویوں کا نام نہیں ہے، تو پھر تم کیوں کہتے ہو فلاں مولوی یہ کام کرتا ہے؟ وہ مولوی بھی محتاج ہے تو پیغمبر کی تصدیق کا محتاج ہے۔ جس عمل کے اوپر پیغمبر کی سیرت کی مہر نہ ہو، وہ عمل اللہ کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے اللہ کے بعد پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ او لوگو، اللہ کی لعنت ہو پرانے یہودیوں کے اوپر، پرانے عیسائیوں کے اوپر۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نبیوں کو دفن کیا، پھر کہتے تھے یہ زندہ ہے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ یہ زندہ ہے، صلاۃ و سلام سنتے ہیں، سجدے بھی کرتے تھے، نوراتے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، قبروں کے چکر بھی لگاتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے لعنت فرمائی ان کے اوپر، اور پھر اپنی امت کو بھی یہ حکم دے دیا لا رسول اللہ نے وہ سیرت تیار کر کے ہاتھ لمبے کیے اور اللہ کے دربار میں دعا کی ہے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنانا، وطنا ایسا بت نہ بنانا یعبد کہ اس کی عبادت کی جائے، ایسا مقام نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے موقع پہ کی ہوئی دعا کو اللہ نے قبولیت کا ایسا رنگ لگا دیا، ایسا رنگ لگایا۔ آج بھی جب محمد کی قبر میں چلے جاؤ، ادھر اگر کوئی جھکنے کی کوشش کرتا ہے تو چھوڑنا کھڑا ہے، اور یہ کہتا ہے روزے دی جاتی چون دے، ادھر سے وہ کہتا ہے کتن ادھر نیڑے آمن دے پتہ نہ لگے نا۔ محمد الرسول اللہ نے وہ دعا کر کے اللہ کے دربار میں اپنی سیرت کی پہچان کروائی ہے، اپنی سیرت کو اجاگر کیا ہے۔ او لوگوں قیامت تک مرو تو میری سیرت پہ مرو، زندہ رہو تو میری سیرت پہ زندہ رہو، تمہیں زندگی میں خوشی ملے تو میری سیرت پہ ملے، غم آئے تو میری سیرت کا نشان تمہاری زندگیوں کے اندر موجود ہو۔ خیال کرنا مرتے مر جانا، لیکن میں محمد کی سیرت کی پہچان نہ چھوڑنا۔ آج ہم نے سب کچھ سینے سے لگایا لیکن سیرت کی پہچان سیرت کی پہچان چھوڑ دی ہے، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جس بندے نے محمد کی سیرت کا خیال نہیں کیا اور محمد کی سیرت کی پہچان نہیں کی، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتی ہے یہ بندہ دنیا میں میرے محمد کی سیرت کو چھوڑنے والا، روز قیامت کے میں اللہ دنیا میں بھی اپنی زندگی کو تنگ کروں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں زندگی تنگ اور آخرت میں اندھا، پھر کہے گا لما حشرتنی اعمى وقد كنت من قبله بصيرا۔ اس دن کہے گا اللہ کیوں اندھا کر کے مجھے اٹھا دیا تو نے، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو آج اندھا ہو، آنکھیں نہیں ہیں، کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ فرماتی ہے میں پھر جواب میں کہوں گا کذالک آتتک آیاتنا
میرا غم محمد کی سیرت پر ہے نہ میری خوشی محمد کی سیرت پر ہے. غم میرے اوپر آئے تو پھر بھی محمد کی سیرت سے خالی, خوشی آئے تو بھی محمد کی سیرت سے خالی. اللہ اکبر. اللہ کے بعد پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ گئے. آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ فعرفنا کیف نسلم علیک, ہم یہ تو جانتی ہے ہم نے آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے. کیف نسلی علیک اذا کنا پیغمبر جی سلام تو ہم جانتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, یہ جملے ہم ادا کر دیتے ہیں. درود ہم آپ کے اوپر کیسے پڑھا کریں؟ نماز میں ہو تو ہم درود کیسے پڑھا کریں؟ اللہ کی پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا سارے صف بنا لیا کرو, ہاتھ بنا باندھ دیا کرو, قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگ جایا کرو, یا سارے نہ کرو یا نبی سلام علیکہ. یہ پیغمبر نے نہیں کہا. یا یہ کہہ دیا کرو بعد صبا مدینے میرا سلام لے جانا. بعد صبا تو کھڑی یہ راہ جو ہوا موکی جو لے دے, سلام شریف ہوتے ہی رہے, درود شریف اتھے ہی رہ گئے. میرے خیال میں سیرت کی پہچان محمد کو کرنا, سیرت کی پہچان محمد سے کر, مسلمان تجھے پتہ چلے. اللہ کی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کس طرح ہم آپ کے اوپر درود پڑھا کریں, اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت کہا ہے یارو مجھے بھی پتہ نہیں اللہ کے دربار میں میرا کتنا مقام ہے, میری کتنی بلندی ہے, میرا کتنا ترفع ہے, میری کتنی نرمی ہے, میرے کتنے درجات ہیں, میری کتنی سربلندیاں ہیں, میری کتنی سرفرازیاں ہیں. میں محمد کو اپنے کمالوں کا پتہ, اگر میرے کمال زیادہ ہو میں تمہیں کم بتا دوں بات غلط ہو جائے گی, کمال کم ہو میں تمہیں زیادہ بتا دوں پھر بھی بات, دونوں طریقوں سے بات غلط ہو جائے گی. لہذا ایسا طریقہ تمہیں بتاؤں جو سیرت پہ بالکل فٹ آتا. محمد پاک نے سیرت کی پہچان کیوں کروائی؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. تمہیں جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے او مسلمانوں میرے محمد پہ درود پڑھو, اس وقت تم کہا کرو اللہم صلی علی, اللہ تو درود بھیج محمد پر, سبحان اللہ, تو درود بھیج. یہ پیغمبر کی سیرت ہے. اب ایمان سے بتاؤ, اللہ ہمیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ہم کہتے ہیں اللہ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں رکوع کرو, اسجدوا سجدہ کرو. ہم اللہ کو کہیں آپ بھی رکوع کر کے آپ بھی سجدہ. ڈیکریشن ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے؟ بولو ہونی ہے. لتر بیڑے نا, لیکن درود وہ مقام ہے, درود وہ عمل ہے کہ جس میں اب جب اللہ کو کہا جائے اللہم صلی علی محمد, اللہ ہمیں کہتا ہے, ہم جواب میں اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے ایک دفعہ یہ کہا 80 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ سبحان اللہ. یہ سیرت پیغمبر کی پہچان ہے.
پہچان ہے، اور یہ کہے یا نبی سلام علیکہ، یا باد صبا میرا سلام پہنچا دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، بے سہارے مردود تھے ہی مرتے جگہ نہ انہوں نے سلام دی محمد کے دربار سلام۔ اللہ کو ضرورت ان لوگوں کے سلام اور درود کی ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر محمد کی سیرت کی پہچان، جس نے محمد کی سیرت کی پہچان نہیں کی ہے، اس کا درود اس کے لیے رحمت نہیں بن سکتا۔ درود رحمت اس کے لیے بنے گا۔ میں نے ابتدا میں یہ عرض کی ہے کہ محمد کی سیرت سبب رحمت ہے، محمد کی سیرت سبب برکت ہے، محمد کی سیرت سبب نعمت ہے۔ جس کے پاس سیرت سرے سے ہے نہیں، سیرت کی پہچان ہے نہیں، وہ اللہ کی رحمت یا برکت یا نعمت کی امید کیوں لگا کے بیٹھا ہے؟ اللہ کی رحمت، نعمت اور برکت کی امید وہ لگا کے بیٹھ سکتا ہے جس نے دنیا میں محمد کی سیرت کی پہچان کی۔ اور جو کہیں گے حضرت جی ساڑھے استاد اس طرح نہیں آتا، ساڑھا بولی صاحب اس طرح نہیں آتا، ہمارے مفتی صاحب تو یوں نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر مفتیاں چاہے تو پھر میں نے اپنے محمد کی سیرت دیکھی ہے، میں نے تو اپنے محمد کی سیرت دیکھی ہے، کس نے میرے محمد کی سیرت کی پہچان کی ہے؟ اور یہ سیرت کی پہچان نہیں ہے، مسجد سے نکلا 11ویں بھی چل گئی، جمعے بھی چل گئے، جمعراتیں بھی چل گئی، تیجے بھی چل گئے، ساتے بھی چل گئے، جناب کے جی ختم شریف بھی پڑھانا سے چھوٹی 11ویں شریف تے بڑی 11ویں شریف، چھوٹا کل شریف تے بڑا کل شریف، چھال شریف تے وال شریف، شریعت شریفہ دو نہیں مانتی، مکہ شریف آج تک نہیں، مکہ کو کسی نے کبھی شریف کہا ہے؟ بولو، مدینہ شریف ہے، مدینہ کیا ہے؟ شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ معاف کرے، مدینہ شریف ہے تو مکہ بدماش ہے، بولو۔ اور آپ یہ جملے سنیں گے، مدینہ شریف، مدینہ شریف، 11ویں کل تیجا جمعرات شریف، عرس دربار شریف، یہ سارے شریف ہیں۔ قرآن کو کبھی کسی نے شریف نہیں کہا، قرآن کو شریف نہیں، نماز شریف نہیں ہے، شریف روزہ کسی نے روزے کو شریف نہیں کہا، روزے کو تو اپنے لیے موت سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شریف کہتے ہیں۔ کسی عبادت کوئی کسی سنت کو آج تک شریف نہیں کہا گیا۔ بدعتی جہاں پہ بھی لگاتا ہے وہاں پہ شریف ہی لگاتا ہے، 11ویں شریف، میلاد شریف، شریف ہے نا سارے، جہاں پہ شریف لگے تو سمجھ جاؤ یہ شریف، جو چیز اصل میں شریف نہ ہو نا اس کو بار بار شریف کہتے ہیں تاکہ لوگ اسے شریف مان لیں۔ محلے میں جو آدمی بدنام ہو نا اس کو کہتے ہیں فلاں صاحب، فلاں صاحب، کیوں؟ خالی بالی اس کا نام لیا گیا تو ہر کسی کو پتہ نہ چلے گا یہ بدنام ہے، صاحب لگاتے تاکہ اس کی بدنامی میں کمی ہو جائے۔ والد صاحب، جس کے والد نے ساری زندگی سود ہی کھایا ہو، وہ بھی جب محفل میں بیٹھا تو کہتے ہیں والد صاحب، تاکہ والد صاحب کی شرافت جو ہے اس کا اظہار ہو جائے۔ وہ جی شریف جہاں پہ لگ رہا ہے سمجھ جاؤ یہ بات سیرت سے خالی ہے، یہ سیرت سے، اور خیال کرو ایسا نہ ہو آپ کا کوئی بندہ مر جائے، فوت ہو جائے تو پھر یہ کہے کہ جی مجبور ہو گئے تھے، جی گھر والوں نے کہا ہے دیکھ پکانی ضروری تھی، جمعرات کرنی ضروری تھی، تیجا کرنا ضروری تھا، کیا کریں مجبور ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجبور ہے، میرا محمد تو مجبور نہیں ہے۔ میرے محمد کی سیرت تو وہ سیرت ہے جو لوڑ دی تھوڑ نہیں پہنتے، ضرورتوں کی کمیوں کو محتاجیوں کو ختم کرنے والی ہے تو میرے محمد کی سیرت۔ ہاں کہیں پہ عیب آ جائے اس عیب کو مٹاتی ہے تو میرے محمد کی سیرت مٹاتی ہے۔
وہ ہے جس نے سیرت محمد کو اختیار کیا، جس نے میرے محمد کی سیرت کی پہچان کی ہے. اس کے اوپر نہ جادو چل سکتا ہے نہ تعبیر چل سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس سیرت محمد اور کہے میرے اوپر جادو چل رہا ہے؟ جادو تو میرا شیطان ہے، جادو تو میرا شیطانی عمل ہے، شیطانی ٹونا ٹپلا ہے، کول کٹورا ہے. شیطانی اثر ہو اور مومن پہ اثر کر جائے، معلوم ہوا یہ مومن نہیں ہے. اگر ہوتا مومن، اگر ہوتا محمد کی سیرت کی پہچان کرنے والا، اللہ فرماتی ہے جس نے میرے محمد کی سیرت کی پہچان کی ہے ہر قسم کے تحفظ کی بھی اللہ نے ضمانت دے دی ہے. اس کے اوپر شیطان کا اثر ہو سکتا نہیں ہے. ہاں، سیرت محمد کے پہلو کو اٹھا اور پھر یہ نہ کہ میرے گھر میں جنات آ گئے ہیں، میرے گھر میں تعویذ آ گئے ہیں، جی کسی نے جادو کر دیا ہے جناب، فلاں کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے. اللہ فرماتی ہے تو ایک کام کر، میرے محمد کی سیرت کی پہچان دل میں پیدا کر. تیرے گھر کی طرف آنے والے ہر مہلک اور موذی قسم کے خطرے کا رخ پھیرنے والا ہو تو حکم اللہ ہے کہ ایمان تو پیدا کر. لیکن نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کو چھوڑتی ہے اڑدیاں پکڑتے ہیں. کون سی پکڑتی ہے؟ اڑدیاں. جو دلیل ہے اس کو چھوڑتی ہے، قرآن کو چھوڑتی ہے. اچھا وہ فلاں نے کہا ہے، وہ فلاں جگہ سے بات آئی ہے، فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں قاضی صاحب نے کہا ہے، فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، فلاں پیر صاحب نے کہا ہے. اللہ فرماتے سارے پیروں کو چھوڑ، میرے محمد پیر کو پکڑ. میرے محمد سے بڑھ کر اچھا پیر کون سا ہے؟ وہ اتفاق ہے نا سب کی انشاءاللہ. یا محمد کی محمد جیسے پیر پہ کسی کو ترجیح دینے والے ہو؟ محمد جیسے پیر کو چھوڑ کر کسی اور پیر کی مریدی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ اکبر. اور اللہ اس کی فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ. او لوگو، مجھے اللہ نے فرمایا ہے، مجھے اللہ نے یہ بات پڑھائی ہے، میں محمد سیرت بنانے لگا ہوں، لہذا میری سیرت کو نہ چھوڑنا. میں محمد کی سیرت کی ہے. ان صلاتی، میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیائی اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرے اوپر موت کا آ جانا. میرے اوپر موت کا آ جانا کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہے ہیں. اور محمد کی سیرت تیار ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے تیار ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے تیار ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر اپنی سیرت کی اوپر دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اپنی سیرت کی تیاری پہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں. ان صلاتی، او لوگو یہ میری نماز، میری جانی عبادت ہے، میری نماز. وَنُسُكِي، یہ قربانی میری مالی عبادت ہے. اور مجھے اللہ نے بھی یہ کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرا پیغمبر، میں اللہ نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، میں اللہ نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے، میں اللہ نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے. لہذا تو نے دو کام کرنی ہے. فصل لربک، تو نے نماز پڑھنی ہے، تو اپنے اللہ کے لیے، رب کے لیے پڑھنی ہے. وانحر لربک، قربانی کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے کرنی ہے. اس لیے لوگوں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی
میرا مر جانا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُوْدُدْ سِدَّةَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ لوگوں 6 چیزیں قیامت سے پہلے ماننی ضروری ہے، اگر نہیں مانو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں جن میں سے ایک چیز ہے الموتی، میری موت۔ جس نے میری موت کو مانا ہے اس نے ایمان مکمل کیا ہے، وہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ جس نے میری موت کو نہیں مانا اس کا قیامت کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ محیایا میرا زندہ رہنا ومماتی اور میرا مر جانا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں میرا اللہ مجھے زندہ رکھ رہا ہے۔ مشرکین کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ومماتی للہ، میری موت کا سرٹیفکیٹ بھی دینے والا میرا اللہ ہی ہے، میری موت میں بھی میرے اللہ کی مرضی شامل ہے۔ مشرکین پاکستان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مقتدرین پاکستان کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ میں محمد کی موت سے، میری موت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے دیا، میری زندگی کا سرٹیفکیٹ بھی اس اللہ نے دیا ہے۔ میں زندہ رہتا ہوں اللہ کے لیے رہتا ہوں، میں مر جاتا ہوں اللہ کے لیے مرتا ہوں۔ اب جو کہے نہیں جڑا محمد کو مردہ آکھے وہ پیچھے نماز نہیں ہوگا۔ دسو کامل درجے دا کافر تے مرتد ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہاں۔ جو کہے محمد کی اوپر موت کو ماننے والا یا محمد کی موت ماننے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس نے سب سے پہلے فتویٰ صدیق اکبر پہ لگایا۔ سب سے پہلے فتویٰ اللہ کے پیغمبر کی موت کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والا حضرت صدیق اکبر، جس نے کہا ابتغ حیم و میتا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی پاک ہے۔ جس محمد کی موت کو صدیق پاک کہہ رہا ہے، تجھے کیوں تکلیف ہے؟ معلوم ہوا تیرے ساتھ صدیق کا کوئی تعلق نہیں، تیرا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پردے چاک کر دو، پردے فاش کر دو، راز فاش کر دو، پردوں کو اٹھا دو، لوگوں کو پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے۔ وہ پرانے لوگ کہا کرتے ہیں نا چھجے پہ چھوک کیا نہ مارو، چھجے پہ چھوک کیا نہ مارو۔ یہ ہمارے ساتھیوں میں کمزوری ہے جنہوں نے آج تک چھاج کے پیچھے سے آنکھیں ماری ہے اور اپنے حقیقی مذہب، حقیقی نظریات جو قرآنی نظریات ہے، جو پیغمبر کی سنت والے نظریات ہے، جو صحابہ کے اجماع والے نظریات ہے، جو فقہاء کے اتفاق والے نظریات ہے، ان کو بیان کرنے میں بھی ڈگمگاتے رہے ہیں، ان کو بیان کرنے میں بھی سستی کی ہے۔ آج شرک و بدعت سینہ تان کے اوپر چڑھ چکا ہے۔ شرک و بدعت کی سرکوبی ضروری ہے۔ جو محمد کی موت کو نہیں مانتا ایمان نہیں ہے اس کے اندر ایمان۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو مانو، میری موت، میری موت۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کی موت نہیں مانی اس نے محمد کی سیرت نہیں مانی، اس نے سیرت کی پہچان نہیں کی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی سیرت کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب بھی پوچھو قرآن و سنت سے پوچھو، فتووں سے نہ پوچھو، فتووں سے نہ پوچھو۔ آج کے دور میں جو کام چل رہا ہے، جو میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے، میڈیا پہ اتنا عام چل چکا ہے کہ فلاں جگہ کا فتویٰ، فلاں جگہ کا فتویٰ۔ یہ جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں اس پہ بھی میں شہادت دینے کے لیے، ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فلاں جگہ سے فتویٰ آیا، فلاں جگہ سے فتویٰ آیا، فلاں جگہ سے فتویٰ آیا کہ مغازیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس ملک پاکستان کے معتبر مقامات جن کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، ہم ان کو معتبر نہیں سمجھتے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں۔
سادہ لوگ مسلمان جب ان کو وہ معتبر سمجھتے ہیں وہاں سے فتویٰ آ جائے تو پھر مسلمانوں کے پیچھے تو نماز نہیں نہ ہوتی ان کے فتوے کے مطابق ہم ان کے فتووں کو چاٹتے پھریں ہم یہ کہیں کہ یہ مرکز بڑا ہے یہ بنیاد بڑی ہے یہ جگہ بڑی ہے اس گدی کی وجہ سے فتوے کے اندر طاقت آ گئی جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے ان کے فتوے کا مطلب یہ ہے کہ حیات النبی برزخی حیات النبی نبی کی برزخی حیات کے منکر کے پیچھے نماز کیا ہے نہیں ہوتی اگر ان کے فتوے کا یہ مطلب نہیں ہے اگر ان کے فتوے کا یہ مطلب میں بات کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا اگر ان کے فتوے کا یہ مطلب نہیں ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی حیات اس دنیاوی قبر میں دنیا جیسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے فتوے کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے فتوے کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ سنت کے بھی خلاف ہے یہ پیغمبر کی سیرت کے بھی خلاف ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر موت آ گئی موت صحابہ نے پیغمبر کو میت سمجھ کے دفن کر دیا اب اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک حیات حاصل ہے اس کی کیا قسم ہے وہ اعلیٰ علمین کی زندگی ہے کون سی زندگی ہے اعلیٰ علمین کی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کی جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے سقفہ عرش الرحمن میرے اس مقام کا چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے اس کا چھت اللہ کا عرش ہے اب اس حیات کے منکر نہیں ہے اس حیات کا منکر جو ہے وہ قرآن و سنت کا منکر ہے لیکن جو اس حیات کا قائل نہیں ہے دنیاوی قبر کے اندر زندگی کا قائل ہے اعادہ روح کا قائل ہے اسی قبر میں پیغمبر کو زندہ کرتا ہے اسی میں نمازیں پڑھاتا ہے اسی میں زندگی دیتا ہے اس جیسا بےمان جو اللہ کی کائنات میں یہ قرآن و سنت کا فتویٰ ہاں مت کوئی بندہ مقابلے میں رہے ہمیں جو کچھ کہتا رہے یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کس کا ہے قرآن و سنت کا اللہ کے پاک پیغمبر کو صحابہ نے زندہ دفن کیا یا میت دفن کیا آپ ختم ہو گئی اب جو کہتے ہیں کہ حیات ہے تو وہ پہلے صحابہ کے بارے میں اپنا نظریہ بتائے صحابہ کو وہ کیا سمجھتا ہے مسلمان یا کچھ اور ورنہ نبی کو زندہ دفن کرنے نبی کی سیرت نے تو یہ بتایا تھا کہ زندوں کو دفن نہیں کرنا یہ قرآن بھی بتاتا ہے اور شریعت بھی بتاتی ہے کہ لوگ زندہ بچیاں کیا کرتے تھے گرگور کرتے تھے پیغمبر کی سیرت نے آ کے بتایا زندے دفن کرنے کے لیے دفن مردوں کو کیا جاتا ہے اور جس پیغمبر نے ان صحابہ کو سیرت نے سکھائی جنہوں نے سیرت سیکھی اور سیکھ کر جس پیغمبر محسن نے بتایا کہ زندوں کو دفن نہ کیا جائے اسی کو زندہ دفن کر دیا ہم ایسا کھوٹا ایمان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا ایسے کسی طبقے سے تعلق بھی نہیں ہے چاہے ہمیں کوئی اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے چاہے کوئی کہے ہمیں دیوبندی یا نہ کہے ہم علماء دیوبند کو اپنا مشرب سمجھتے ہیں دیوبند ہمارا مشرب ہے لیکن اس وقت تک جب تک قرآن و سنت کی حد کے اندر ہے قرآن و سنت کی حدیں ٹپنے والا ان کو پھلانگنے والا دیوبند ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو مقلد ہو یا غیر مجلد ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ایسا مشرب جو ہم سے ہماری مسلمانی چھین لے اس مشرب کی کیا ضرورت ہے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا